إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن عمله ماذا علم فيما علم صححه الألباني ہر قسم کی تعریف بڑائی عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور پیغمبروں کا سردار بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین، عید الاضحیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً خطبات میں حضرت ابراہیم، اسماعیل یا حج کے بعد کی زندگی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ ہم ان تمام سے ہٹ کر ایک ایسے موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ موضوع ہے وقت میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ وقت کی ناقدری کرنے والی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اسلام نے جتنا وقت کی اہمیت کے تعلق سے بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وقت کی قدر کرنے اور اپنے زندگی کے ہر لمحے سے اللہ کی اطاعت کرنے کی ہمیں تعلیم دی، اتنا ہی زیادہ مسلم قوم بد نظمی کا شکار ہے اور وقت کی ناقدری کر رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی۔ عموماً یہ آیتیں عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 دن 10 راتوں کی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا ہم نے فجر کی قسم کھائی، ہم نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد ہم نے عرفہ کی قسم کھائی۔ قسم کھا کے اللہ نے آگے فرمایا کیا اس قسم میں دنیا میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ یعنی نشانی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی آدم کے بیٹے کے قیامت کے دن پیر ہٹ نہیں پائیں گے محشر کے میدان میں، یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً پوچھے گا وہاں کھڑے ہو کر کے محشر میں تمام لوگوں سے، کہے گا اے آدم کے بیٹو دیکھو تم نے اپنی عمر کہاں گوائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح قسم سے صحیح انداز سے صرف کیا ہوگا، اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوگا، جواب دینا تو آسان ہے۔ اگر ہم نے وقت کی ناقدری کی اور ذی الحجہ کی ان جیسے دنوں میں ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہاں جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا،
اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسان کی عمر ہی میں اس کی جوانی بھی ہے. خصوصاً سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں کھپائی، تم نے کیا کیا، اپنی جوانی کو تم نے ہوٹلوں میں پارکوں میں گزارا، کہاں گزارا؟ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً جوانی کے اس مرحلے کے بارے میں سوال کرے گا. معزز حاضرین، وقت کیا ہے؟ وقت کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ وقت یہ دن اور رات کے مجموعے کا نام ہے. ایسا سمجھیے، یا بعض اہل علم نے کہا کہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سے دنیا میں پیدا ہوا اس کے مرتے دم تک اس کی زندگی میں جو گیپ آیا اسے وقت کہتے ہیں، اسے زندگی کہتے ہیں. معزز حاضرین، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر تو میں مستقل بول سکتے ہیں ہم، لیکن آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ وقت میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر دنیا میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. وہ کیا دو نعمتیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو صحت، دوسری فرصت. دنیا میں اکثر لوگ ان دونوں کو پا کر نعوذ باللہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں مشہور عالم دین علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات کہی جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. کیا کہا؟ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، فرصت وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں کہا اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. یہ قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی صحت کا صحیح استعمال کیا، جس نے اپنی فرصت اور وقت کا صحیح استعمال کیا، یہ دنیا کے قابل رشک انسان ہیں. چنانچہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، اپنی پوری زندگی 950 سال دعوت اللہ میں لگائی. لہٰذا حضرت نوح کی پوری زندگی اس حدیث کی روشنی میں قابل رشک ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہا جنہوں نے صحت کی، فرصت کی، وقت کی دولت کو پا کر ان دونوں کا غلط استعمال کیا، اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھا، کہا شریعت کی نظر میں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے. لہٰذا قیامت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، مسلمان ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے اسی حدیث کے قبیل سے آئیں گے. جنہوں نے اپنی صحت اور فرصت کا صحیح استعمال کیا وہ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، عقل مندوں کی نظر میں قابل رشک ہیں. جنہوں نے ان دونوں کا غلط استعمال کیا وہ دنیا میں بہت بدبخت ہیں. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، اس وقت امت ایک عجیب صورتحال سے گزر رہی ہے. اگر آپ علماء سے امت کے اس زوال کے بارے میں پوچھیں گے تو علماء کہیں گے کہ امت قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے. یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن علماء نے یہ بھی تو لکھا ہے، ہمیں جاننا چاہیے اس وقت امت جس زوال کا شکار ہے، جس خراب صورتحال سے گزر رہی ہے، خصوصاً نوجوان، اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے امت کو خون کے آنسو رونے کے علاوہ کوئی جو ہے اس وقت لمحہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ امت کے زوال کے اسباب میں جو بنیادی سبب ہمارے خطبے سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا؟ وقت کی ناقدری. آج امت میں وقت کی اتنی ناقدری ہے، وقت کا اتنا غلط استعمال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اور فرصت اور صحت کے غلط استعمال کی وجہ سے امت نعوذ باللہ آج کیا ہو رہی ہے؟ زوال کا شکار ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت، یہ فرصت اور جو ہے صحت کا پورا خیال کرنا ہوگا، تب چل کر رحمان کے عرش کے سائے میں مستحق ہوں گے. لیکن اگر بندہ اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، فرصت اور وقت کو غلط استعمال کرے، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اسی میں جو ہے مکمل طور پر یہ ہوا ہے. معزز حاضرین، ہم آپ کو بتائیں وقت کی سب سے زیادہ ناقدری، وقت کی جو ہے قیمت نہ پہچاننے والی آج دیکھتے ہیں پورے عالم اسلام میں. آپ دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ، حالانکہ اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے وقت کی اتنی اہمیت بتائی، حالانکہ وقت کی سب سے زیادہ قدر کرنے والے ہم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والے آج وقت کی مکمل طور پر ناقدری کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں آج کی اس تہذیب یافتہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے ٹائم پاس کا لفظ بھی استعمال کر لیا. آپ دیکھیں گے بس اسٹینڈ وغیرہ میں کہیں جائیے، پھلی بیچنے والا آتا ہے، ٹائم پاس ٹائم پاس. یہ اصطلاح کیسے وجود میں آئی؟ یہ اصطلاح ہمارے ذہن میں بیٹھے کیسی اور ہم کیسے ٹائم پاس کر رہے ہیں دیکھیے. حالانکہ یہ ٹائم پاس کی اصطلاح تقریباً 15-20 سال پہلے دنیا میں موجود نہیں تھی.
آج یہودیوں نے کیا کیا؟ ہمارے لیے، ہمارے آرام کے لیے بہت سے وسائل بنائے. ایک طرف فریج آیا، ایک طرف ٹی وی آئے، ایک طرف وہ آیا، ایک طرف جو ہے آٹومیٹک کوکر آیا، یہ سب آیا. ان تمام نے ہم کو جو ہے آرام تو دیا الحمدللہ، لیکن وقت کو ضائع کرنے کا طریقہ بھی انہی نے سکھایا ہمیں. تو لہٰذا یہ ٹائم پاس کی اصطلاح بہت عام ہو رہی ہے. لہٰذا ایک مومن کی زندگی کی ڈکشنری میں لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی مسلمان وہ ٹائم پاس کی اصطلاح سنتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی وقت اور جو ہے فرصت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. معزز حاضرین، آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بہت بزی ہوں میں، بہت بزی ہوں. اتنا بزی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں. اتنا بزی ہوں میں ذی الحجہ کے ان دنوں میں تکبیر پڑھنے کے لیے بھی نعوذ باللہ میرے پاس وقت نہیں. بھلا بتائیے یہ بزی کا لفظ کہاں سے آیا؟ اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مغرب نے کیسی ہماری سوچ پر حملہ کیا. کہا میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہے. آپ دیکھیے دنیا کے لیے کتنا آپ نے شیڈول بنایا، لیکن اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا اور وہ 5 نمازیں انسان کے وقت میں برکت کا ذریعہ بنایا. ان کو چھوڑ کر ہم نے نعوذ باللہ مغرب کی ان اصطلاحوں کو لے کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. ایک تو لفظ آیا ٹائم پاس کی اصطلاح، اور ایک لفظ آیا بزی، اور ایک لفظ آیا شیڈول ٹائٹ ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. بھلا بتاؤ اگر کوئی مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اس کے 24 گھنٹے میں اگر وہ 15-20 منٹ نہ نکالے تو وہ مسلمان کیسا؟ یہ حدیث قدسی سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. یہ حدیث ایسی ہے ہم جب بھی اپنے کاروبار میں کہیں بھی رہیں فوراً اس حدیث کو پڑھیں، ہم فوراً نماز کی عبادت طرف متوجہ ہو جائیں گے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمام لوگوں سے، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. کیا کروں گا میں تیری ساری ضرورتوں کو پوری کروں گا. آپ 5 نمازوں پڑھ لو، رزق آپ کے دروازے پر کھٹکھٹائے گا، آواز کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھولے گا آپ تصور بھی نہیں کریں گے. آپ کبھی مسجد سے باہر جب نکلتے ہیں کبھی اس دعا پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک. آپ اللہ سے کیا پوچھ رہے؟ رب میں نے تیری عبادت کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑا، جب میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں تو تیرا فضل پوچھ رہا ہوں، تو مجھے رزق حلال دے. تیرا فضل کسی بھی شکل میں ہو وہ مجھے دے دے. بندہ مسجد سے باہر جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے. معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو نے میرے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، یہ دیکھیے اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تجھے ایسے بزی کروں گا کہ تم رہتے ہوئے میری عبادت نہیں کر پاؤ گے. آج یہی حال ہماری امت کا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ دیکھنے کے لیے وقت ہے. آپ دیکھیے کبھی کسی کا واٹس ایپ ہے لاسٹ سین دیتا ہے رات میں 3:30 بجے، کبھی لاسٹ سین دیتا ہے 4:30 بجے، کبھی دیکھتا ہے 2:40 بجے. رات بھر لوگ کب بھی نیند ہوشیار ہوتی ہے فوراً واٹس ایپ کی طرف ہاتھ جاتا ہے، موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے، کس کا میسج آیا، کیا آیا، وہ آیا، فلاں آیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم بھول گئے. آپ نے فرمایا رات کے کسی بھی حصے میں اگر تم اٹھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ کر اللہم اغفر لی کہہ کر کوئی بھی دعا پڑھو اللہ دعا قبول کرے گا. کیا کبھی ہم رات کے وقت میں ہم نے کبھی اس پر عمل کیا؟ معزز حاضرین، سلف صالحین کی زندگیوں میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی، بڑی برکت ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہم اپنے زندگیوں میں اور اپنے وقت میں برکت کی بہت شکایت کرتے ہیں. وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں ہمارے وقت میں برکت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کی طرف اب آتے ہیں. معزز حاضرین، اگر ہم اپنے زندگیوں میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہم اپنے مقصد وجود کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں تجارت کرنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جو ہے اچھے جو ہوٹلوں میں جا کر کھانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے ایام تشریق کے تعلق سے جو حدیث آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ایام تشریق عید کے 3 دن بعد کھانا پینا ہے.
اتنا تو امت نے یاد رکھا، لیکن وہ یاد نہیں رکھا وہ ذکر اللہ عز و جل، کھانا پینا کیوں، جسمانی طاقت آ جائے تو میں عبادت کروں گا۔ امت نے حدیث کے دونوں حصوں کو پکڑا اور آخری حصے کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہم کھائیں پیئیں جانوروں کی طرح نہیں، کھائیں پیئیں کیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ دن میں 3 مرتبہ اس مقصد سے کھاتا ہے کہ مجھے طاقت آئے گی، اللہ کے سامنے جھکوں گا، اس کا ہر ایک نوالا کھانا بھی عبادت بنے گا۔ الحمدللہ اتنی شریعت نے ہمارے پاس یہ بتایا۔ لہذا جو بندہ مقصد زندگی کو جتنا سمجھے گا اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت آئے گی۔ خصوصاً یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ 4 چیزیں آپ دیکھیں گے ارکان اسلام، جو بھی بندہ ان کو کرے گا اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ جو بندہ نمازی ہے اس کے زندگی میں برکت آتی ہے، رمضان کے روزے جو رکھتا ہے اس کے وقت میں برکت آتی ہے، جو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں بڑی برکت دیتا ہے۔ معزز حاضرین، نماز کی پابندی بندے کی زندگی میں برکت عطا کرتی ہے، بندے کے وقت میں برکت عطا کرتی ہے۔ کیسے؟ آپ 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ نماز فجر کے 20 منٹ، نماز ظہر کے 10، نماز عصر کے 10، نماز مغرب کے لیے تو 7-8 منٹ، اور نماز عشاء پورا ملائیں گے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنی رب کی عبادت کے لیے دیتے ہیں، آپ سمجھو آپ کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کر دیا۔ یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خصوصاً نماز فجر، یہ بڑی اہم ہے۔ اگر ہم پوری دن میں برکت چاہتے ہیں، نماز فجر کا اہتمام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ نماز فجر کو جو اٹھے گا، نماز فجر کی پابندی کرے گا، اس کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ سلف صالحین اس صبح کے وقت کی کیسے قدر کرتے تھے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا سفر سے تھک کر نماز فجر سے پہلے ہم اپنے گھر کو پہنچتے، لیکن نماز فجر کے بعد سوتے نہیں۔ کیوں نہیں سوتے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں برکت کی دعا کی ہے، اگرچہ سفر سے تھکے ہوئے ہوتے لیکن کبھی نہیں سوتے۔ لہٰذا آج ہم امت کو دیکھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز فجر میں ایک صف ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے مؤذن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور کبھی عید آ جائے کچھ ہو جائے تو اور سب چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز فجر کے ساتھ امت مسلمہ ایسا ناروا سلوک کرے تو امت کی زندگیوں میں برکت کیسے آئے گی؟ اور خصوصاً شہروں میں تو 11-12 تک سونے کا لحاظ ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا یہ نماز فجر ہمارے زندگیوں میں برکت کی بہت یہ کرتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ترمذی میں روایت ہے، صخر ابن وداع رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پروردگار میرے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ لہٰذا کیا کہتے ہیں وہ، جیسے جیسے میں اس حدیث پر عمل کرتا گیا مدینے کا مالدار شخص بن گیا، چنانچہ وہ تجارت کے لیے صبح سویرے نکلتے تھے۔ لہٰذا یہ صبح کا وقت بڑا اہم ہے، لہٰذا ہمیشہ اس وقت کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہیں آپ اور ذکر کرتے رہیں، سورج طلوع ہوا وہیں چاش کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایسے آدمی کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ صبح کے وقت کی اتنی برکت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے زندگیوں میں وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے دوسرا جو چیز ہے وہ یہ اللہ کی اطاعت۔ یاد رکھیں آپ، جس لمحے یا جس منٹ میں جس گھنٹے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ لمحے قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی عبادت کرنے میں جو لذت ہے اس کی نافرمانی کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ آج ہم نے اللہ کی نافرمانی کی بہت زیادہ کی، اور معلوم ہے ہمیں رکوع میں، سجدوں میں، نماز میں وہ مزہ نہیں آتا جو ہمارے سلف صالحین کو آتا تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں الحمدللہ ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں، لیکن کیا سجدوں میں وہ تڑپ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی؟ کیا صحابہ اکرام کو عبادت میں وہ لذت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ کیا سبب ہے؟ اللہ کی اطاعت میں جو مزہ ہے آج تک ہم نے اس کو چکھا نہیں ہے۔ اگر کسی نے چکھا ہے تو وہ دنیا کا قابل رشک انسان ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی اطاعت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم نے میٹھی چیزیں کھا کر اس کا میٹھا چکھا، اور اس دفعہ زندگی کے مزے چکے، ادھر ادھر گئے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں گئے، مزے چکے۔ اگر کسی میں نمک کم ہوا، فلاں کم ہوا تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں جو لذت ہے، اس لذت کو ہم میں سے بہت کم لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ معزز حاضرین، اگر بندہ نمازوں کی صحیح پابندی کر لے اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔
اللہ کی نبی نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے بیٹھتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگے؟ آج دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، نماز ہونے کے فوراً بعد واٹس ایپ۔ یاد رکھیں، آپ نماز کے بعد اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں، اگر آپ سے ریح بھی ہوا بھی نہیں نکلی، کسی سے بات بھی نہیں کیے، فرشتے آپ کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجتے رہیں گے۔ جب وضو ٹوٹا یا آپ نے کسی سے بات کی، سمجھو وہی رحمت کی دعاؤں سے آپ جو ہے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا وضو نماز پڑھنے کے بعد موبائل مت اٹھاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کوئی موبائل اٹھاتا ہے تو اسے امام صاحب کی ذمہ داری نصیحت کریں، نماز کے بعد ان جیسے معاملات پر بولا جائے۔ نماز کے بعد کے اذکار بڑے اہم ہیں، لہٰذا رحمت اللہ تعالیٰ کے رحمت کی، فرشتوں کی رحمت کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی عبادت میں کیا لذت ملتی ہے، ہم دو علماء کے واقعہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ تو غالباً سفیان ثوری ہیں یا فضیل ابن عیاض، یا دونوں جو ہے بڑے جل قدر عالم ہیں۔ ان کے پاس سوکھی روٹی، ایک گلاس میں زمزم کا پانی، یہ واقعہ سنیے۔ یہ ان کے پاس سوکھی روٹی ہے، زمزم کا پانی ایک گلاس میں رکھے ہیں۔ ایک نظر کعبۃ اللہ کے نورانی منظر کی طرف دیکھتے اور اس میں روٹی کو اس پانی میں ڈبو کر کھاتے۔ دونوں کیا کہتے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ کے دیدار سے سرفراز فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نظر ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے، دوسری نظر ہم اس سے زمزم کے پانی میں روٹی ڈبو کر کھاتے۔ فرمایا یہ کرنے میں ہمیں جو لذت ملی، اس لذت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ لذت ایسی، یہ ایسا مزہ اور یہ لذت بندگی کا اتنا صحیح احساس، اگر یہ بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو بادشاہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو ہمارے یہ سلف صالحین کعبۃ اللہ کے دیدار کو اور زمزم کے پانی کو اور پرسکون زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو لذت ہے، اس لذت کو مکمل طور پر محسوس کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جمعہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ سب چیزیں ہمارے زندگی میں وقت میں برکت کا ذریعہ ہیں۔ رمضان دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر بندہ نیک رہے تو اللہ درمیان کے پورے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایک ایسا چیز ہے جو حج مبرور، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ایک بات اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمائی، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیعت کر رہے تھے، فرمایا الحج یہدی ما کان قبلہ، کہا حج ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے ہوئے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا جو بدلہ بیان فرمایا، کیا آج امت کے حاجی اس کو اپنا رہے ہیں؟ یہ بات بھی ہم کو تمام کو معلوم ہونا چاہیے۔ حج کرنے کے بعد حاجی یا الحاج لکھنا یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ حج کرتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حاجی اور الحاج کا لقب پانے کے لیے بندہ حج نہیں کرتا۔ علامہ بن باز سے پوچھا گا تو یہی کہا نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، نیکی بندوں کی خوشی کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے فضائل بیان فرمائے، سورہ بقرہ پڑھو تو برکت ہوگی، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سورہ بقرہ پڑھنا باعث خیر و برکت ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس بات میں کچھ لوگوں کو ہم غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ مثلا میں کسی نئے گھر میں گیا تو وہاں سورہ بقرہ خود پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ موبائل میں یا ٹیپ ریکارڈ میں یا تو رکھتے ہیں تو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ مشہور عالم دین صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سائل پوچھتا ہے میں کسی گھر میں جاتا ہوں تو کیا اگر میں ریکارڈ لگا دوں، موبائل میں ڈال دوں، کیا سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت حاصل ہوگی؟ کہا وہ مشین ہے، اس کے پڑھنے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو خود بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، تب برکت حاصل ہوگی۔ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، سورہ آل عمران کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پڑھو، قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں بتایا گیا، یہ سب دیکھو وقت کی برکت ہے، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ لو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔
اور ایک بڑا اہم کام جس کو ہمیں کرنا ہے وہ یہ، سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بندہ جو بلینکٹ یا بچھی توڑتا ہے وہاں ایک فرشتہ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے رب تیرے اس بندے کو تو معاف کر دے، اس لیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں جو ہے سونا شروع کیا ہے۔ لہٰذا سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرو، ساری رات جو ہے اچھی نیند بھی آئے گی اور تمہارا سونا بھی عبادت بنے گا، اور رات کا جتنا وقت گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ اس طریقے سے آپ دیکھو وقت کی برکت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا۔ دیکھو عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں عاشورے کے روزہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روزے کا عرفے کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برکت کا نتیجہ یہ ہے، عرفے کا روزہ رکھو، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آنے والے 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا آفر ہے، آپ اس آفر کو پانے کے لیے کروڑوں دیں تب بھی نہ ہوگا، یہ وقت کی برکت نہیں تو کیا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اپنے وقت میں برکت پانے کے لیے تلاوت قرآن۔ آپ پوچھیں گے ایک بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں جو بندہ اور طالب علم اپنی زندگی کے آغاز میں بچپن میں قرآن یاد کر لے اس کی پوری زندگی نورانی، اس کی زندگی میں اللہ برکت دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے سارے علوم کو آسان کر دے گا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیتے تھے۔ آج ہم اٹھتے ہیں تو صبح میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، فیس بک دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ جہنم سے بچانے والے کون؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھ کر جو اٹھتا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ جو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا بیڈ ٹی کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے بغیر اس کے اٹھتا ہے اور فوراً ٹی وی آن کرتا ہے اخبار دیکھنے کے لیے یا چھپا ہوا اخبار پڑھتا ہے، گویا ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مصرح حاکم کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین۔ غفلت والی زندگی تو آج ہماری بہت ہو گئی ہے۔ اگر ہم غافلوں کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح میں 10 آیتیں پڑھ لیں۔ کیا ہمارے پاس قرآن کا 1 صفحہ پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے؟ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی محبت، اپنے گھر کی، اپنے تجارت کی اور اپنے رشتہ داروں کی محبت ایسے ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وقت میں برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 آیتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ غفلت والے زندگی سے تم کو نکال دے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو دن میں 100 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی فہرست میں اس کو لکھ لے گا۔ معزز حاضرین، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا، اس پر دھول بھی جم گئی، لیکن دوسرا رمضان ہے تو ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ ہاتھ لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی امت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے رمضان کے، یا کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں تو یاسین، پڑھتے بھی ہیں تو سورہ جو ہے جمعہ یعنی تو دخان یا سورہ کہف، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے رب میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے زندگیوں میں برکت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہم مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں حفظ میں پڑھنے والے بچوں میں کتنی عمر کی یہ ہوتی ہے، نہ ان کو طوطے رٹ لیتے ہیں، 4 سال میں پورا قرآن ان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ کی زندگی میں آپ کی برکت کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھانے والے ایک عالم دین جن کا نام ہے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، یہ حضرت عثمان کے زمانے سے قرآن پڑھانا شروع کیے۔ کہتے ہیں 70 سال میں نے بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا۔
آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی عمر 80-85 سال کی ہو گئی ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی، وہ اپنے دانتوں کو بجا کر کہتے تھے اللہ نے مجھے دانت اس لیے دے کہ امت کے بچوں کو میں تجوید سے قرآن پڑھا سکوں۔ لہٰذا کیا معلوم ہوتا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکت دیتا ہے۔ آج امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سسر بن گئے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، آج ہی سے وہ عہد کر لے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ میں قرآن کی تعلیم سیکھ لوں گا۔ معزز حاضرین، اپنے وقت میں برکت کے لیے گناہوں سے دوری بھی بہت ہے۔ آج امت میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس 5 منٹ تلاوت کے لیے ہمارا دل ٹکتا نہیں، لیکن امت کے پاس بڑے افسوس کی بات ہے 3 گھنٹے کا فلم دیکھنے کے لیے بغیر انٹرول کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج ہماری امت کا حال ہے، 5 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن 3 گھنٹے کے فلم بغیر انٹرول کے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس حوصلہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ پر ایمان لاتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، ہم آسمان سے زمین سے ان کے لیے تو جو ہے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ معزز حاضرین، جو بندہ جتنا گناہوں سے دور رہے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ آج یہ جیو سم آیا اور دشمنان اسلام نے نیٹ کو اتنا آسان بنا دیا، 300 روپے ڈالو ایک دن 3 GB 3 مہینے یوز کرو۔ آج دیکھیں کتنا ہو گیا۔ پہلے زمانہ ایسے تھا کہیں ایک گھر میں ٹی وی رکھی رہتی تھی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی، جیو ٹی وی آئی، ایئرٹیل ٹی وی آئی، ان تمام چیزوں نے ہمارے زندگی میں سے برکت کا خاتمہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے گناہ بہت آسان ہو چکا ہے، اور ایک بندے مومن گناہوں کو سمجھتا کیسے ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان، اس کے ایمان کی پاکیزگی اس کے گناہوں کو بڑا بتاتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ گویا میں ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں، وہ چٹان میرے اوپر گر جائے گی۔ ایک چھوٹا چھوٹا گناہ بھی چٹان لگتا ہے ایک مومن کو، لیکن ایک منافق گناہ کو کیسے تصور کرتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی، اس نے ایسے ہٹا دیا۔ آج ہم اسی دوسری چیز میں آج ہم ملوث ہیں۔ آج ہمارے لیے گناہ کیسے ہو گئے؟ گویا ہمارے ناک پر آ کر مکھی بیٹھی، ہم نے اس کو ٹال دیا۔ معزز حاضرین، ایک مثال دیتے ہیں، بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے تو کیسے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عائشہ کا کمرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، دونوں کے درمیان میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر موطا پڑھاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کا شرف حاصل تھا ان کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے، ان کے پاس پڑھنے والے کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ، یہ پڑھنے والے۔ یہاں استاد امام مالک ہیں، شاگرد امام شافعی ہیں۔ امام مالک نے دیکھا امام شافعی بڑے ذہین ہیں، اللہ نے دین کی سمجھ بھی بڑی اچھی دی ہے۔ ایک دن کیا فرمایا؟ بڑے متاثر ہوئے امام مالک امام شافعی کی ذہانت سے، ایک ہی جملہ کہا، انی اری اللہ قد القى اللہ علیک علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ یہ جملہ کہا امام مالک نے شافعی سے، اے امام شافعی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل پر نور ڈال دیا ہے، اللہ نے تمہارے دل میں دین کی سمجھ بہت ڈال دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو متاثر مت کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک جگہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا میرا ذہن تھوڑا کمزور ہو گیا، اسی طریقے سے میری جو ہے دیکھتا ہوں کہ میرا اپنا حفظ ذرا کمزور ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ میں نے اپنے استاد وکی سے کہا کہ میرا دماغ تھوڑا کم جو ہے حفظ کمزور ہو گیا ہے، یادداشت تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ ان کے استاد وکی نے جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے کیا فرمایا؟ اے امام شافعی، گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا علم یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنا علم کسی جو ہے اس کو نہیں دیتا، لہٰذا جو علماء نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علم بھی دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھو، وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ کتنی بڑی فقط زندگی گزاری ہوگی، اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، حدیث سیدھا پڑھو الٹا پڑھو، حدیث مکمل طور پر ایسے جو ہے بصرہ کے مقابلے میں لوگوں کے سامنے مقابلہ کرتے تھے۔ لہٰذا
بندہ گناہوں سے جتنا دور ہوگا اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے اپنے وقت میں برکت کے لیے نیک لوگوں سے دوستی، اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے جو آپ کو مسجد سے دور کریں گے، ایسے لوگوں سے آپ دوستی کریں گے جو جا کر پارکوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزاریں گے، آپ کا لمحہ بھی برباد ہوگا، آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور دوستی کریں جو ہمارے وقت کی جو ہے وقت میں برکت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں یہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو نہ بیٹھو جو جن کا دل آخرت سے غافل ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے وقت میں برکت کے لیے اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا۔ یہ ابراہیم کے دن آئے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے پڑھی، ابراہیم کی ایک صفت ایسی تھی، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے، حضرت ابراہیم دیکھنے میں فرد واحد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک امت کے اوصاف جمع کر دیے تھے۔ کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ دونوں ایسے نبی ہیں جو اللہ کے بڑے شکر گزار بندے۔ اللہ سورہ نحل میں آخر میں کہتا ہے، ابراہیم تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ تھا، ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو 950 سال تک آدھی زندگی صبر میں گزاری اور آدھی زندگی شکر میں گزاری۔ معزز حاضرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم شکر ادا نہیں کرتے تھے، بڑا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیر پھک جاتے۔ عائشہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ میرا پورا جسم، یہ میری طاقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ کیے، ہم تو سمجھ گئے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ سمجھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو تب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصل میں بات کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت میں سے ایک مرتبہ تمہارے اوپر درود پڑھنے والا اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بندہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے تو وہ رحمت 10 رحمت الہی کا مستحق ہو جائے۔ یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کچھ سوچے فوراً سجدے میں گر جاتے۔ کبھی اگر اسلامی لشکر کی فتح کی خبر ہوتی تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے۔ اور اللہ نے سورہ ابراہیم میں وعدہ فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندو اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے اس میں اضافہ کروں گا۔ کیا اضافہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے گا۔ امت مسلمہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کھانے کے بعد ڈکار آنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت پاؤ الحمدللہ کہو۔ یہ ابن تیمیہ کو دیکھو، جیل میں ڈالا گیا تو کہا الحمدللہ۔ کیا کوئی مومن آج ایسا ہے جس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جائے اور الحمدللہ کہے؟ نعوذ الحمدللہ، ایسے کہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ہم صبح اٹھتے فوراً دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ ہوتا ہے شکر۔ اور آخری میں 2 باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اگر ہم اپنے وقت میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ سوچیں گے نہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ اپنے جیل میں 80 مرتبہ قرآن ختم کی۔ اللہ اکبر! یہ زندگی کہاں، یہ بلند ہمتی کہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا یہ ایسا جذبہ سلف کے اندر کیسا تھا؟ 80 مرتبہ انہوں نے قرآن کو ختم کیا۔ اللہ نے کیا برکت رکھی ان کی زندگیوں میں، اللہ کا ذکر ایسے کرتے، ناشتہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ایسے لگاتے۔ یہ سفر حج میں ہے، علامہ ابن القیم زاد المعاد سیرت پر لکھی گئی سب سے عمدہ کتاب، اس کتاب کو انہوں نے سفر حج میں لکھا۔ اور سب سے بڑھ کر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھو، نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والا یہ نبی، اور اس امت کی عمر بھی 60 اور 70 کے درمیان میں۔
یہ نبی 60 پر 3 سال کی عمر پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال حضرت نوح، حضرت موسیٰ فلاں فلاں، لیکن یہ نبی 60 پر 3 سال کی عمر پایا، لیکن اللہ نے نبی بننے کے بعد 23 سال میں جو برکت دی، آپ نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، یہ قیامت تک بھی کوئی سا مبلغ، کوئی داعی ایسا کام نہیں کر سکتا، نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد کیا۔ یہ 23 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا، آپ نے توحید کی دعوت کو کونوں کونوں تک پہنچایا، یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی برکت ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، قیامت کے قریب میں وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی، یہ آپ نے بیان فرمایا، قیامت کے قریب میں وقت برکت اٹھا لی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ آیا فوراً جمعہ آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح گزرے گا، 1 مہینہ 1 دن جو ہے ایسے گزرے گا، اور آپ نے بیان فرمایا جیسے سو کی چیز جل جاتی ہے، ویسے قیامت کے دن جو ہے دین قریب قریب ہوتے جائیں گے۔ علامہ ابن حجر کا کب زمانہ تھا؟ آج سے 800 سال پہلے۔ وہ اپنے زمانے میں کہتے ہیں میں خود اپنے زمانے میں وقت میں کمی دیکھ رہا ہوں، وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ عرب کے مشہور عالم دین، وہ کہتے ہیں علامہ ابن حجر نے اپنے زمانے میں وقت کی برکت کو ختم پایا، اگر آج کے زمانے کا دیکھ تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز، اور آخری چیز ہے، اگر ہم وقت میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے دعائے قنوت پڑھی، کبھی اس لفظ پر غور کیا؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، پروردگار تو نے مجھے جو دیا اس میں برکت دے دیں۔ لہٰذا آخر میں یہ بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وقت میں برکت انہی چیزوں سے آ سکتی ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، وقت میں برکت ایسے آ سکتی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بیان فرمایا۔ آج امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت میں برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقوں سے وقت میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بدعت سے، شرک سے، خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کے بقیہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول فرمائے۔ پروردگار جیسے ہم نے 10 دنوں میں تیری عبادت کی، ویسے زندگی بھر تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جیسے تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے نبی اور صحابہ کے زندگیوں میں وقت میں برکت جیسے دی، اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں برکت عطا فرمائے، اور برکت کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہم نے بیان کیے اس کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی لما فی الہدى والبیان۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔